اللہ 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 اللہ۔ جی، یہ محمد مصطفیٰ صاحب کا سوال ہے، کیا جن نان مسلم کو بھی پریشان کرتے ہیں؟ جن نان مسلم کو بھی پریشان کرتے ہیں؟ جی محمد مصطفیٰ صاحب، جنات جو ہوتے ہیں وہ بھیا مسلمان ہوں، نان مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، وہ کسی کو بھی پریشان کر سکتے ہیں، کسی پر بھی آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ البتہ ان سے حفاظت کا سامان قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر روزانہ دم کریں گے تو انشاءاللہ جادو اور جنات دونوں سے آپ مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ تو قرآن میں بچاؤ بھی موجود ہے۔ رہا مسئلہ جنات کا پریشان کرنا، تو جنات کسی کو بھی پریشان کر سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں، غیر مسلموں کو بھی اور آپ کے مسلمانوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، سب کو پریشان کرتے ہیں۔ کیا جن گھروں سے پیسے چوری کرتے ہیں؟ جی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جنات گھروں سے پیسے چرا لے جاتے ہیں، چیز بھی چرا لے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ معاملات میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھے ہیں، کئی مرتبہ میں پیچھے بھی کشمیر گیا تھا تو وہاں یہ سچویشن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ ان کے وہاں جن کے وہاں میں مہمان بنا تھا، ان کے وہاں ایسا ہوا پیسے چوری ہو گئے، جنات نے چرا لیے۔ اور پھر میں نے وہ جنات ان کے اوپر حاضر ہوا، میں نے اس جنات سے بات چیت کر کے میں نے اس کو سمجھایا اور اسے اللہ کا واسطہ دیا۔ میں نے کہا بھائی تم بھی ایک مسلمان ہو، پھر تم اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہو، اور تم کل قیامت کے دن اللہ کا پیشی دینی ہوگی، تم ان کے پیسے واپس کرو۔ تو پھر اس نے وعدہ کیا مجھ سے، مفتی صاحب ٹھیک ہے میں پیسے لا کر دے دوں گا۔ اگلے دن ہی صبح پھر دوبارہ حاضر ہوا، ان ہمارے جو میزبان ہے ہماری، ان کے اوپر حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے اچانک یوں ہاتھ کیا، مجھ سے کہا لو مفتی صاحب پکڑو، اور اس نے مجھے کیا ہے وہ پیسے 20,000 روپے دے دیے۔ 10,000 روپے وہ ایک دن پہلے دے گیا، تو اس طریقے سے اس نے 30,000 روپے واپس کر دیے۔ تو جنات پیسے چرا لیتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور چیزیں بھی چرا لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیز بھی چرا لیتے ہیں، لیکن بہت زیادہ یہ چیز عام نہیں، کامن نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر، کچھ گھروں میں جہاں جناتوں کا زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، جہاں جنات زیادہ پریشان کرتے ہیں، تو ایسی حرکت کر دیتے ہیں، پیسے چرا لیتے ہیں، چیز چرا لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیز چرا لیتے ہیں۔ تو یہ ایسا کہ امپاسبل نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، ایسا پاسبل ہے۔ محمد مصطفیٰ ماشاءاللہ آج بنے ہوئے ہیں۔ رات میں اگر نائٹ فال ہو جائے اور بستر پر بھی لگ جائے اور وہ سوکھ جائے تو بستر پاک ہوگا یا ناپاک؟ ٹھیک ہے، اگر نائٹ فال ہو جائے تو پہلی بات تو آپ کی باڈی ناپاک ہو چکی ہے، آپ کو نہانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بستر کے جس حصے پر وہ لگا ہے، وہ گندگی لگی ہے، تو اس حصے کو، اتنے حصے کو دھونا لازم ہے، چاہے سوکھ جائے چاہے کچھ بھی ہو، اس حصے کو دھونا، اور دھونا بھی اس طریقے سے 3 مرتبہ نچوڑ کر دھوئیں۔ آپ اسے دھوئیں، نچوڑ دیں، پھر دھوئیں، پھر نچوڑ دیں، پھر دھوئیں، اس طریقے سے۔ اور کپڑے کے جس حصے پر وہ لگ گئی ہو گندگی، اس کو بھی اسی طریقے پر دھوئیں اور اچھی طرح نہا لیں، غسل کر لیں، جو غسل کا طریقہ ہے، آپ پاک ہو جائیں گے۔ پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، صرف کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہوگا جس حصے پر وہ ویری، وہ گندگی، وہ منی لگی ہے، وہ حصہ ناپاک ہوگا، پورے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ البتہ انسان کی پوری باڈی ناپاک ہے، اسے کیا ہے غسل کرنا ہوگا۔ غسل کے 3 فرض ادا کرنے ہوں گے، غرارے کے ساتھ کلی کرنی ہوگی، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوگا، اور پورے بدن پر پانی بہا کر اپنے جسم کو صاف کرنا ہوگا، اور پورے جسم میں کہیں بھی ایک بال کے برابر سوکھا نہ رہے۔ ایک بال کے برابر اگر پورا جسم کہیں سے بھی سوکھا رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تسخیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم اللہ کا نام کیسے لیں؟ مثال کے طور پر اللہ یہ فرماتا ہے یا فرماتے ہیں؟ تسخیر بھائی، اللہ کا نام دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دونوں ہی بات درست ہیں۔ دونوں بات دیکھیے، ایک ہے ادب کو ملحوظ رکھیں تو اللہ فرماتے ہیں، اور اگر توحید کو بہت زیادہ ملحوظ رکھیں تو اللہ فرماتا ہے۔ دونوں چیزیں ثابت ہیں، ہمارے اکابرین میں، بڑوں میں، علماء میں اس طرح کے لوگ ہیں، کچھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا اللہ فرماتا ہے، دونوں بات درست ہیں، اس میں کوئی وہ والی بات نہیں ہے۔ ایک موقع پر یہ کہا بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں کیا؟ میں نے دعا اس طرح، آپ ہمارے اللہ ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہماری مشکلوں کو دور کر دیجیے۔ تو ان صاحب نے سوال کیا کہ جو جی آپ امام صاحب اس طریقے سے دعا مانگ رہے تھے، کیا اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں، کئی سارے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے
समझ में बात नहीं आ रही थी तो कभी ऐसा होता है उनको जवाब देना पड़ता है इल्ज़ामी। मैंने कहा आपके वालिद हैं तो आप क्या कहते हैं? आप ये कहेंगे ये मेरा बाप है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे वालिद हैं। या आप अपने अब्बू से कहेंगे अब्बू तू कहाँ जा रहा है? या आप कहेंगे आप अब्बू कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं कहूँगा आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा अब्बू एक हैं या कई सारे हैं? अब्बू एक हैं या कई सारे हैं? खामोश। मैंने कहा अदब का तकाजा ये है कि आप ये कहें वालिद आप कहाँ जा रहे हैं, अबू जान आप कहाँ जा रहे हैं, हालांकि अब्बू तो एक ही। इसी तरीके से अगर कोई अदबन मोहब्बतन अल्लाह को ये कहता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब भी दुरुस्त है। अगर कोई बंदा ये सब कहता है भाई नहीं मैं तो अल्लाह फरमाता है कहूँगा, मुझे इसमें ज़्यादा लज्जत आती है, मज़ा आता है, तो ये भी दुरुस्त है। कोई इंसान अदब में गर्क होकर ये कहता है अल्लाह फरमाते हैं, और कोई इंसान तौहीद में गर्क होकर ये कहता है अल्लाह फरमाता है, तो दोनों बातें दुरुस्त हैं, इसमें किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है।